الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز میں دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا لیکچر اس میں معرفہ کے بارے میں جاری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سنیں گے کہ معرف باللام کی صورت میں معرفہ لانے کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ سبق کو ملاحظہ فرمائیے، فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلِف لام، اور بہرحال جہاں تک معرف باللام کا تعلق ہے، یعنی اس میں معرفہ کی کئی اقسام ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول وغیرہ، تو ہر ایک کو بیان کرنے کے فوائد ہیں۔ معرف باللام کی صورت میں کلام کے اندر جب کوئی اس میں معرفہ لایا جائے گا تو اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ محلہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مراد یہ ہے کہ سجایا گیا، جیسے حلیہ کا مطلب ہے زیور، تو یہاں مراد ہے معرف باللام، الف لام کے ذریعے سے جس کو معرفہ بنایا گیا، جیسے رجل نکرہ ہے اور اگر اس کے اوپر الف لام داخل کریں گے تو یہ الرجل بن جائے گا، اس کو ہم کہیں گے معرف باللام یا المحلہ باللام، الف لام کے ذریعے جس کو معرفہ بنایا گیا۔ تو جو محلہ بالف لام ہوتا ہے، معرف باللام ہوتا ہے، وہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ فیوتا بھی معرف باللام کی صورت میں اس اسم کو اس لیے لایا جاتا ہے اذا کان الغرض الحکایۃ عن الجنس نفسہ، جب متکلم کی غرض یہ ہو کہ جنس کے متعلق بیان کرنا، اس چیز کی جنس کے متعلق بیان کرنا، اس چیز کی حقیقت و ماہیت کے متعلق بیان کرنا مقصود ہو، تو پھر متکلم اس میں معرفہ کی صورت میں یعنی معرف باللام کی صورت میں، محلہ بالف لام کی صورت میں اس اسم کو ذکر کرتا ہے۔ فیوتا بھی اس کو لایا جاتا ہے، معرف باللام کو لایا جاتا ہے، فیوتا لایا جاتا ہے کلام میں، بھی اس کو کس کو؟ معرف باللام کو، جیسا کہ رجل سے الرجل، تو معرف باللام کو لایا جاتا ہے کب؟ اذا جب ہو، اذا کان الغرض جب متکلم کی غرض ہو، الحکایۃ عن الجنس نفسہ صرف جنس کو بیان کرنا، الحکایۃ بیان کرنا، عن الجنس نفسہ یعنی صرف جنس کو، حقیقت و ماہیت کو بیان کرنا جب متکلم کا مقصد ہو، متکلم کی غرض یہ ہو کہ اس کی جنس کو اور اس کی حقیقت و ماہیت کو میں بیان کروں، جب یہ متکلم کی غرض ہو تو پھر معرف باللام کی صورت میں، محلہ بالف لام کی صورت میں اس اسم کو کلام کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر الانسان حیوان ناطق، انسان ایک حیوان ناطق ہے، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو ناطق ہے۔ تو یہاں الانسان کے اوپر جو الف لام آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ الانسان کی صورت میں یہ جو اس میں معرفہ ہے، یہ جو معرف باللام ہے، اس کو اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس کی جنس کو اور اس کی حقیقت و ماہیت کو بیان کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ ھذا الانسان وھذا الغنم، یہ جنس انسان ہے اور یہ جنس غنم ہے، یعنی یہ انسان ہے اور یہ بکری ہے۔ تو انسان سے میری مراد کوئی خاص فرد نہیں ہے، اور بکری سے میری مراد بھی کوئی غنم کا کوئی خاص فرد مراد نہیں ہے، بلکہ الانسان سے مراد جنس انسان ہے اور الغنم سے مراد جنس غنم ہے، جیسے ھذا البقر، ھذہ البقرہ، ھذا الغنم، ھذا الانسان، ھذا الفرس۔ تو یہ جو الف لام داخل ہو رہا ہے ان اسماء معرفہ کے اوپر، تو یہ اس لیے داخل ہو رہا ہے تاکہ متکلم ان چیزوں کی جنس اور حقیقت و ماہیت کو بیان کرے۔ تو الانسان حیوان ناطق، انسان ایک حیوان ناطق ہے۔ تو الانسان کے اوپر جو الف لام ہے یہ جنس اور حقیقت و ماہیت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان نکرہ ہے اور الف لام داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ الانسان۔
وتسمى الف لام جنسیتاً، اور اس الف لام کو الف لام جنسی کہتے ہیں، اس کو الف لام جنسیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ وتسمى جنسیتاً، وتسمى، اور یہ جو الف لام ہے اس کو جنسیہ یعنی الف لام جنسی کا نام دیا جاتا ہے۔ او اس کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے، اس کا عطف ما قبل پر ہے، یعنی فیوتا بہ، یعنی فیوتا بہ معرف باللام اذا كان الغرض الحکایۃ عن معہود من افراد الجنسی، جب متکلم کے غرض یہ ہو کہ جنس کے افراد میں سے کسی مخصوص فرد کو بیان کرنا، الحکایہ بیان کرنا، معہود سے مراد مخصوص، جنس کے افراد میں سے کسی مخصوص فرد کو بیان کرنا جب مقصود ہو، متکلم کی یہ غرض ہو کہ کسی جنس کے افراد میں سے کسی خاص فرد کو میں بیان کروں، تو پھر اس کو معرف باللام کی صورت میں یعنی محلہ باللام کی صورت میں وہ بیان کرتا ہے۔ وعہدہ، اور اس کا جو معہود ہونا ہے، اس کا جو مخصوص ہونا ہے، اس معرف باللام اسم کا مخصوص ہونا، معہود ہونا، وہ کئی طرح سے ہوتا ہے، اما بتقدیم ذکرہ و اما بحضورہ و اما بمعرفتی، یہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو عطف آپ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اما بتقدیم ذکرہ، اس کا جو معہود ہونا ہے، اس کا جو مخصوص ہونا ہے، جنس کے افراد میں سے اس فرد کا معہود و مخصوص ہونا کئی طرح سے ہوتا ہے، یا تو بتقدیم ذکرہ کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ذکر مقدم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ذکر کی تقدیم کی وجہ سے وہ جنس کے افراد میں سے وہ جو فرد ہوتا ہے وہ معہود اور معین مخصوص ہو جاتا ہے۔ نحو، مثال کے طور پر، کما، جیسا کہ ارسلنا، ہم نے بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، رسولاً، ایک عظیم الشان رسول، فعصا، تو نافرمانی کی، فرعون نے، الرسول، اس رسول پاک کی۔ تو یہاں چونکہ الرسول کے اوپر الف لام آیا ہے تو یہ الف لام کون سا ہے؟ الف لام عہد کا ہے، پہلے ذکر رسول کا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں رسولاً یا الرسول سے حضرت آدم علیہ السلام یا اور کوئی نبی مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ نبی مراد ہیں، وہ رسول مراد ہیں جن کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، اور وہ ہیں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو الف لام داخل ہوا ہے الرسول کے اوپر، تو یہ کیا ہے؟ یہ محلہ بالف لام ہے، معرف بالف لام ہے۔ تو الرسول کے اوپر جو الف لام آیا ہے یہ عہد کا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، ہر رسول کی بات نہیں ہو رہی، ایک خاص نبی اور رسول کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ اویل حکایت، یعنی اذا کان الغرض الحکایت، جب متکلم کی غرض بیان کرنا ہو افراد جنس میں سے کسی مخصوص فرد کو، جیسے الرسول کے کئی افراد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، تمام انبیاء کرام، تمام رسول اعظام الرسول میں شامل ہیں، لیکن ایک خاص فرد کا ذکر ہو رہا ہے، اور رسول کے تمام افراد مراد نہیں ہیں بلکہ معہود و مخصوص و معین فرد مراد ہیں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا کہ وعہدہ، اور اس کا جو معہود ہونا ہے، مخصوص ہونا ہے اس فرد کا، وہ کئی طرح سے ہوتا ہے، اما بتقدیم ذکر، یا تو اس طریقے سے کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے، مقدم، یعنی اس کے ذکر کی تقدیم ہو چکی ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں یہ تقدیم ہو چکی ہے، ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، رسولاً، ایک رسول، یعنی ایک عظیم الشان رسول۔ تو رسولاً کی جو تنوین ہے یہ ان کی عظمت و شان پر دلالت کر رہی ہے، ایک جلیل القدر رسول ہم نے فرعون کی طرف بھیجا۔ پھر الرسول، آگے بھی الرسول کا ذکر آ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں الرسول کے اوپر جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جس رسول کا ذکر مقدم ہو چکا ہے، جس رسول کے ذکر کی تقدیم ہو چکی ہے، پہلے جس رسول کا بیان ہو چکا ہے، یہاں وہی الرسول سے وہی رسول مراد ہیں، اور وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو فعصا فرعون،
تو پس فرعون نے نافرمانی کی، الرسول رسول کی۔ یاد رہے کہ اگر اس کے اوپر زبر پڑھ دی گئی اور الرسول کے اوپر پیش پڑھ دیا گیا تو معنی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ معنی یہ ہو جائے گا معاذ اللہ کہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کی، تو ظاہر بات ہے معنی فاسد ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے، اور جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر یہ حرام ہے، کفر ہے، اور غلطی سے ہوا تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ فعصا فرعون الرسول، تو الرسول کے اوپر جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے۔ وَإِمَّا بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ، یا وہ جو اس کا معہود ہونا ہے اور اس جنس کے افراد میں سے اس فرد کا مخصوص ہونا ہے، یا اس طور پر ہوتا ہے، بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ، بذاتی اس کا حاضر ہونا، جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ خارج میں حاضر ہو، موجود ہو۔ نحو مثال کے طور پر الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، یہ آیت کریمہ ہے۔ آج کا دن، اس الف لام جو داخل ہوا الیوم کے جہاں خاص دن مراد ہے، آج کا دن، تو آج کے دن کی جو بات ہو رہی تو وہ دن وہی موجود تھا، خارج میں وہ دن موجود تھا جس دن یہ آیت نازل ہوئی، یا جس دن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، کوئی کسی عام دن کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خاص دن کی بات ہو رہی ہے، اور وہ خاص دن بھی موجود ہے، خارج میں حاضر ہے، تو یہ بھی الف لام عہد کا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ یہ الیوم کے اوپر جو الف لام ہے یہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیوم کا جو اسم ہے یہ معرفہ ہے، محلہ بالف لام ہے، معرف باللام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کا جو معہود ہونا ہے، یا اس طور پر ہوتا ہے کہ تقدیم ذکر اس کا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ذکر کی تقدیم ہو چکی ہوتی ہے، پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے، جیسا کہ یا الرسول سے جو رسول مراد ہیں اس رسول کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہ دیکھیے۔ اور یہاں یہ ہے کہ اما بحضورہ بذاتہ، یا وہ جو معرف باللام ہوتا ہے، وہ جو محلہ باللام ہوتا ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، متکلم جس کو معرفہ کی صورت میں لاتا ہے الف لام کے ساتھ، وہ بذات خود موجود اور حاضر ہوتا ہے، یعنی خارج میں موجود ہوتا ہے، جیسا کہ الیوم اکملت میں جس الیوم کی بات ہو رہی ہے وہ آج کا دن، یعنی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ دن موجود تھا۔ وَإِمَّا بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ، یا تو اس کا معہود ہونا اس طور پر ہوتا ہے کہ بذات خود وہ خارج میں حاضر و موجود ہوتا ہے، وہ معرفہ جس کے اوپر الف لام آ رہا ہوتا ہے۔ نحو جیسا کہ الیوم آج کے دن، چونکہ ظرف ہے اس لیے جو ہے یہ اس کے اوپر زبر آئی، الیوم مفعول فی ہے، ظرف ہے، ظرف زمان ہے۔ الیوم آج کے دن، اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَإِمَّا بِمَعْرِفَتِ، اس کا عطف ما قبل پر ہے کہ اما بتقدیم ذکرہ وَإِمَّا بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ لَهُ، یا اس وجہ سے وہ معرف باللام معہود ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے، معین ہو جاتا ہے کہ سننے والا اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے پہلے سے ہی۔ لہو میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ معہود جس کے اوپر الف لام آ رہا ہے، کلام کے اندر جو الف لام کی صورت میں معرفہ ذکر کیا جا رہا ہے معرف باللام، اس کو سامع جانتا ہے، تو سامع اس کو جانتا ہے، پہلے سے پہچانتا ہے، اس لیے وہ معہود ہوتا ہے، یعنی مخصوص ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نحو، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے بیعت رضوان کے بارے میں۔ نحو جیسا کہ اذ، یاد کیجئے اس وقت کو، یبایعونک، یہ لوگ بیعت کر رہے تھے آپ کے دست پاک پر، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے۔ تو یہاں الشجرہ کے اوپر جو الف لام آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ معرف باللام ہے، محلہ باللام ہے، اور یہ کسی عام درخت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ایک خاص درخت کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ خاص درخت کون سا ہے؟ جس کو سامعین جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے، جو مخاطبین ہیں، سامعین ہیں، وہ اس درخت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ کس درخت کی بات ہو رہی ہے۔
وہ کیکر کا درخت تھا یا جو بھی درخت تھا، خوش نصیب درخت تھا، تو اس درخت کی یہ بات ہو رہی۔ تو الشجرہ کے اوپر جو الف لام آیا ہے یہ بھی عہد کا ہے، اور یہ بھی معہود ہے، یعنی ایک مخصوص و متعین درخت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ لَهُ، یا اس طور پر اس کا معہود ہونا ہوتا ہے کہ سامع اس کو جانتا ہے، سامع اس کی معرفت اور پہچان رکھتا ہے، جیسا کہ الشجرہ کے اوپر جو الف لام آیا ہے۔ وَتُسَمَّى الف لام عہدیۃً، اور اس الف لام کو الف لام عہدیہ کہتے ہیں۔ تو الف لام عہد کی 3 مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں، جیسا کہ فعصا فرعون الرسول میں الرسول کے اوپر جو الف لام آیا ہے یہ بھی عہد کا ہے۔ یہ اس کا معہود ہونا کیوں ہے؟ بے تقدیم ذکر ہی، اس وجہ سے کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیے جس رسول کی یہاں بات ہو رہی ہے اس رسول کا ذکر خیر پہلے ہو چکا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں جو الیوم کے اوپر جو الف لام آیا ہے یہ بھی عہد کا ہے، اور یہ بھی معہود و مخصوص ہو گیا، یعنی کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے، کسی عام دن کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اس کا معہود ہونا کیوں ہے؟ بحضورہ بذاتہ، خارج میں بذات خود وہ موجود اور حاضر ہے۔ اور تیسری مثال کیا بیان کی؟ وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ لَهُ، کہ سامع اس کو پہچانتا ہے، جیسا کہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، الشجرہ کے اوپر جو الف لام ہے یہ بھی عہد کا ہے، اور اس کو عہد کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ معہود ہے، اور سامعین سمجھ رہے ہیں کہ کس درخت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ وَتُسَمَّى الف لام عہدیۃً، اور اس کو الف لام عہد کا کہتے ہیں، الف لام عہدیہ کہتے ہیں۔ او الحکایۃ عن جمیع افراد الجنس، اس کا عطف ما قبل پر ہے۔ اذا کان الغرض، جب متکلم کی غرض یہ ہو اس اسم کو لانے کی، کیا کہ وہ جنس کے تمام افراد کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ الحکایت بیان کرنا، عن جمیع افراد الجنسی، اس جنس کے تمام افراد کو بیان کرنا جب متکلم کی غرض ہو تو پھر وہ اس صورت میں کلام کرتا ہے، اور اس اسم کو معرفہ لاتا ہے۔ معرفہ کس صورت میں لاتا ہے؟ الف لام کی صورت میں معرفہ ذکر کرتا ہے۔ نحو، جیسا کہ آیت کریمہ کو دیکھیے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو الانسان کے اوپر جو الف لام آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ الف لام استغراق کا ہے، کہ تمام انسان مراد۔ استغراق سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کو گھیر لینا، کسی چیز کو اپنے احاطے میں لے لینا، یعنی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، پھر اللہ سے استثناء کیا گیا کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق اور صبر پہ قائم رہے، اور حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے۔ تو الانسان کے اوپر جو الف لام ہے یہ آپ دیکھیے کہ یہ الف لام استغراق کا ہے۔ فتسمى الف لام استغراقیۃً، اور اس الف لام کو جو الانسان کے اوپر آیا ہے اس طرح کا اگر الف لام ہو جس سے متکلم کی غرض یہ ہو کہ اس جنس کے تمام افراد مراد ہوں، تمام افراد کو بیان کرنا اس کا مقصود ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ الف لام استغراقیہ کہلاتا ہے۔ فتسمى الف لام استغراقیۃً۔ اس کی اور مثال دیکھیے، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے۔ تو الحمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ استغراقیہ ہے، الف لام استغراق ہے، تمام تعریفیں، یعنی اس جنس کے تمام افراد وہ مراد لے رہا ہے متکلم، تو پھر وہ جو الف لام اس کے اوپر داخل ہو رہا ہے اس اسم کے اوپر، وہ الف لام کون سا کہلائے گا؟ الف لام استغراق کا کہلائے گا، الف لام استغراقیہ کہلائے گا۔ وقد یراد بالف لام الاشارۃ الی الجنس فی فرد ما، اور کبھی کبھار اس الف لام سے یہ مراد ہوتا ہے اشارہ کرنا جنس کی طرف کسی غیر مخصوص فرد میں، اس جنس کے کسی ایک غیر مخصوص غیر معین فرد کی طرف جب اشارہ کرنا مقصود ہو تو پھر بھی وہاں الف لام کی صورت میں اس اسم کو معرفہ لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نحو، جیسا کہ دیکھیے وَلَقَدْ أَمُرُّ، اور میں گزرتا ہوں، میرا گزر ہوتا ہے، عَلَى اللَّئِيمِ، گھٹیا آدمی پر، کمینے آدمی پر، یسبنی، سبا یسب، گالی دینا، جیسا کہتے ہیں سب و شتم، گالی دینا، یسبنی جو مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے، فَمَضَيْتُ، پس میں گزر جاتا ہوں، یعنی
اس سے اعراض نہیں کرتا، تعرض نہیں کرتا۔ فمضیت، پس میں چلا جاتا ہوں، گزر جاتا ہوں، ثم، وہاں۔ ثم جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، ظرف مکان کے لیے ہناکا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ثم یعنی وہاں، یعنی اس جگہ۔ فمضیت ثم، تو وہاں پر میں گزر جاتا ہوں وہاں سے۔ قلت، میں کہتا ہوں، لا یعنینی، یعنی میں اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی مراد میں نہیں ہوں۔ عنا یعنی ضرب یضرب سے مراد لینا، جیسے یعنی زید، زید مراد لے رہا ہے یا زید مراد لے گا۔ اعنی، میں مراد لیتا ہوں۔ تعنی، آپ مراد لیتے ہیں۔ یعنی، وہ مراد لیتا ہے یا وہ مراد لے گا۔ لا یعنینی، وہ میری مراد نہیں لے رہا، یعنی اس کی مراد میں نہیں ہوں۔ وہ جو گالی دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، وہ کسی اور کو دے رہا ہوگا، شاید وہ مجھے گالی نہیں دے رہا ہوگا۔ یعنی اس طور پر میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وَلَقَدْ أَمُرُّ، اور میں گزر جاتا ہوں، عَلَى اللَّئِيمِ، ایسے گھٹیا شخص کے پاس سے، یسبنی، جو مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے اور میں اس کو جواب نہیں دیتا۔ فمضیت ثم، وہاں پر میں گزر جاتا ہوں، وہاں سے گزر جاتا ہوں اس جگہ سے۔ ثم جو ہے یہ ظرف کے لیے ہے، ہناکا کے معنی میں ہے، ظرف مکان بعید کے لیے آتا ہے۔ قلت لا یعنینی، میں کہتا ہوں، یا شاید اپنے آپ سے شاعر کہتا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ اس کی مراد میں نہیں ہوں، وہ مجھے مراد نہیں لے رہا یا مجھے گالی نہیں دے رہا۔ تو جو محل استشہاد ہے وہ یہ لفظ اللئیم کے اوپر الف لام آیا ہے۔ یہاں اعلیٰ لئیم من نہیں ہے، نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے۔ تو یہ ہے محل استشہاد، یہ محل استشہاد ہے۔ تو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اللئیم ہے تو اس میں جنس، لیکن اس میں جنس میں بھی کوئی ایک فرد مراد ہے، لیکن کوئی مخصوص و معین فرد مراد نہیں ہے کہ اللئیم سے مراد یہ شخص ہے یا یہ شخص ہے یا وہ شخص ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلقاً ذکر کر رہے ہیں۔ تو جنس کے اندر کسی ایک غیر معین فرد کو مراد لینا ہو تب بھی الف لام داخل کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس پر بھی اس کا اطلاق آ سکتا ہے اس پر اس کا اطلاق ہو جائے، تاکہ یعنی کوئی خاص شخص لئیم مراد نہیں ہے بلکہ ایک غیر معین شخص مراد ہے جو لئیم ہے، کمینہ ہے، گھٹیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا فرما رہے ہیں، وقد یرادو، اور کبھی کبھار بالف لام، الف لام سے مراد لیا جاتا ہے۔ یرادو کا نائب الفاعل ہے الاشارۃ، الاشارۃ الی الجنس فی فرد ما، کسی بھی غیر معین فرد میں اشارہ کرنا، جنس کی طرف اشارہ کرنا، لیکن کسی غیر معین فرد میں، کسی مخصوص و معین فرد میں نہیں بلکہ کسی غیر معین فرد میں جنس کی طرف اشارہ کرنا جب مراد ہو تو پھر وہاں پر بھی الف لام کی صورت میں کلام کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے مثال کو ملاحظہ فرمایا کہ اللئیم کے اوپر جو الف لام ہے وہ اس مقصد کے لیے کہ اشارہ کرنا مقصود ہے، جنس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، لیکن کوئی فرد معین مراد نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّى بِأَلِف لام خبراً، جب معرف باللام خبر واقع ہو کسی مبتدا کی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا خبر واقع ہونا افاد القصر، قصر کا فائدہ دے گا، یعنی تخصیص کا فائدہ دے گا، جیسا کہ نحو وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی اللہ جل جلالہ ہے جو الغفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، الودود بہت محبت کرنے والا ہے، یعنی صرف وہی ہے۔ اچھا، اس کی دو اقسام ہیں، یا تو وہ جو تخصیص ہے واقعی ہو حقیقتاً تحقیقاً، جیسا کہ صرف وہی ہے اللہ جو الغفور ہے الودود ہے، یہ تو حقیقت ہے، یا مبالغتاً بھی ہو سکتا ہے، کوئی متکلم بطور مبالغہ بھی تخصیص پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تخصیص پیدا کر رہا ہو لیکن حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ مبالغتاً ہو، جیسا کہ زید الشجاع، متکلم کہنا چاہتا ہے کہ زید ہی بہادر ہے، تو زید مبتدا ہے اور الشجاع اس کی خبر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب معرف باللام خبر ہو، عام طور پر خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، اس کے بھی
نکات ہیں، فوائد ہیں، تو کبھی خبر جب معرف باللام ہو تو قصر کا فائدہ دیتی ہے، جیسا کہ ہوا مبتدا ہے اور الغفور اس کی خبر اول ہے، الودود اس کی خبر ثانی ہے، صرف وہی ہے اللہ جل جلالہ جو الغفور ہے، الودود ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ خبر کے اوپر جو ہے الف لام داخل ہے، یہاں بھی خبر پر الف لام داخل ہے، تو خبر کا یہاں محلہ باللام ہونا یعنی معرف باللام ہونا یہ تخصیص کا اور قصر کا فائدہ دے رہا ہے کہ صرف اور صرف وہی ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متکلم ایسا مبالغتاً کہہ رہا ہو، یہ تو حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تحقیقاً ایسا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ متکلم مبالغتاً ایسا کہہ رہا ہو، جیسا کہ زید الشجاع، زید ہی بہادر ہے، تو زید مبتدا ہے اور الشجاع اس کی خبر ہے، تو یہاں خبر کا معرف باللام ہونا تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے، معنی یہ ہوگا کہ زید ہی بہادر ہے۔ ممکن ہے کہ صرف زید ہی بہادر نہ ہو اور بھی کئی لوگ بہادر ہوں اور متکلم ایسا مبالغتاً کہہ رہا ہو، یا جیسا کہ کوئی کہے کہ اس کلاس روم میں صرف خالد ہی ذہین و فطین ہے، تو یہ تخصیص ہے، اور خالد ذہین و فطین ہے، تو یہ تو تخصیص کے بغیر جملہ ہے، خالد ذہین ہے، اس میں تخصیص اور قصر نہیں ہے، صرف اور صرف خالد ہی ذہین ہے، اس میں قصر اور تخصیص ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو قصر و تخصیص ہے وہ تحقیقاً ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ مبالغتاً ہو۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اگلے لیکچر میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔